اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہم السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ کون کون سے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رئیس بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے متعدد معجزات کو بیان کیا، چاہے وہ حضرت آدم ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، کئی انبیاء کرام کے معجزات بیان کیے۔ ان میں سے چند معجزات وقت کے مطابق ہم ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ بقرہ میں ہی وہ معجزہ بالکل موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مولا تو مردے کو کس طرح زندہ فرمائے گا، اور انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقام کتنا قرب کا ہوتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ مولا وہ منظر تو دکھا، تو قرآن میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور پورا وہ واقعہ بیان کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ اس پورے واقعے کو بیان کیا اور پھر حضرت ابراہیم کو وہ پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، اس کے بعد ان کے کیمے کیے، اور کیمے کرنے کے بعد پھر وہ ہوا میں اڑے، اور جو پرندہ جس حیت میں تھا، جس کیفیت میں تھا، اسی حیت اور کیفیت میں زندہ ہوا۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیگر معجزات دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جب آپ کا قافلہ جا رہا تھا، اور بالخصوص ملکہ بلقیس والا واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، بلکہ یہاں پر میں اس بات کو اضافی طور پر بیان کروں گا کہ حضرت سلیمان تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے جو قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم، آپ کی امت کے ولی تھے ایک آصف بن برخیہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کی مجلس جاری تھی اور حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ تو آپ کی مجلس میں ایک جن تھا، اس نے کہا کہ آپ کی ابھی مجلس ختم ہوگی اور میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اس سے بھی پہلے مجھے چاہیے۔ تو آپ کی مجلس میں جو موجود تھے آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضرت سلیمان ابھی آپ کی پلکیں جھپکی گی بھی نہیں اور میں وہ تخت لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ تو قرآن نے اسے بیان کیا کہ ابھی سلیمان علیہ السلام کی پلکیں وہ جھپکی نہیں تھیں اور وہ تخت حاضر ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف نبیوں کو نہیں بلکہ نبیوں سے اگر کوئی شخص اپنا تعلق مضبوط کر لے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ کمالات عطا فرماتا ہے جنہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے معجزات کو بیان کیا گیا کہ جب فرعون کے جادوگروں نے جادو دکھایا، اور یہاں پر ایک اور میں بات ادب کی بات بیان کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا، یہاں پر مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کو ایمان کی دولت کیوں عطا کی۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ فرعون کے جادوگروں نے بس اتنا سا ادب کیا تھا کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا کہ پہلے آپ باری چلیں گے یا ہم باری چلیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو نبی کا ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس موقع پر حضرت موسیٰ کا معجزہ واضح ہوا، اور حضرت موسیٰ نے جب ان جادوگروں کے مقابلے میں اپنا معجزہ دکھایا اور معجزاتی عصا زمین پر ڈالا تو لوگوں نے دیکھا، قرآن نے اسے بیان کیا کہ وہ معجزاتی عصا اژدہے کی صورت اختیار کر گیا اور ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت کئی معجزات عطا کیے کہ آپ کے پاس کوڑ کا مریض آتا، برس جس کو لاحق ہوتا، جس کو برس کہا جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے، اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ کون اپنے گھر میں کیا کھانا رکھ کر آیا ہے یا کیا کھانا کھا کر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اس بات کو بھی پہچان لیتے تھے، قرآن نے اسے بھی بیان کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی کئی معجزات کو بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا، اور حضور علیہ السلام کے معجزات السلام کا وہ جو نار نمرود والا ہوا، بالکل گل و گلزار ہو جانا، یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ وہ جو نار نمرود ہوا، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کئی مہینوں سے لکڑیاں جمع کی جا رہی تھیں، اور لکڑی جس سے خریدی جاتی تھی اس نے سوال کیا کہ تم کس جگہ کو جلا رہے ہو کہ اتنی لکڑیاں جمع کر رہے ہو؟ تو اسے بتایا گیا کہ بندہ تو ایک ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں۔ اقبال نے کہا نا، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ بالکل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ اتنے طویل دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد جب ان لکڑیوں کو جلایا گیا اور حضرت ابراہیم کو اس میں داخل کر دیا گیا، مفسرین نے لکھا کہ اس موقع پر
آسمان میں فرشتے رو رہے تھے، یعنی تمام خلقت رو رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، تو حضرت ابراہیم جب اس آگ میں کودے تو خلقت رو رہی تھی، اور نمرود اور یہ سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ اب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آگ میں چلے گئے اور اب آپ باہر تشریف نہیں لائیں گے. لیکن مفسرین نے لکھا کہ کئی دنوں کے بعد حضرت ابراہیم اس انداز سے اس آگ سے نکلے کہ آپ کی داڑھی شریف کا ایک بال بھی جلا کیا بات ہے، سبحان اللہ.